رات کا اندھیرا پگڈنڈی پر چھا چکا تھا۔ ہوا میں سرد سرگوشیاں گھل رہی تھیں اور درختوں کی شاخیں سائے بن کر ہل رہی تھیں، جیسے کسی پوشیدہ مخلوق کے منتظر ہوں۔ احمد اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا جس کا ٹائر پھٹ چکا تھا۔ جنگل کی سنسان خاموشی میں اچانک ایک پراسرار آہٹ ابھری اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ بار بار بند ہو رہی تھی اور دور ایک بے چہرہ اجنبی دھند سے نمودار ہو رہا تھا۔ اس کی بے جان آنکھوں میں خوفناک چمک تھی اور احمد کو لگا کہ اس رات کوئی ہولناک راز اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہانی احمد کی ہے جو ایک سنسان پگڈنڈی پر رات کے وقت اپنے ساتھ ہونے والے خوفناک تجربات سے گزر رہا ہے۔ احمد ایک مقامی شہر سے اپنے گاؤں کی طرف رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا تھا۔ گاڑی کا ٹائر اچانک پھٹ گیا اور اسے ایک غیر آباد جگہ پر رکنا پڑا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف صرف گھنا جنگل اور سنسان پگڈنڈی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور ٹائر بدلنے لگا، لیکن اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ جنگل کی ہوا میں ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ درختوں کے درمیان سائے حرکت کر رہے تھے، مگر وہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جب احمد ٹائر بدلنے میں مصروف تھا، اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ رکا اور کان لگا کر سننے لگا۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پسینے میں شرابور وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ ہوا کی ہلکی سرگوشیاں جیسے اسے خبردار کر رہی تھی کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہے۔ پگڈنڈی پر کوئی دور سے آ رہا تھا، مگر وہ کون تھا؟ احمد نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ احمد نے گاڑی کا ٹائر بدلنے کی کوشش کی، لیکن ٹارچ کی روشنی بار بار بند ہو رہی تھی۔ اچانک ٹارچ کی روشنی میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ بے چہرہ تھا، بالکل دھندلا، اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد کا دل تو جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے سایہ کی طرف چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ سایہ رک گیا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا احمد کے چہرے سے ٹکرایا۔ احمد نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے۔ اچانک گاڑی کی بونٹ پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ احمد نے دھیرے سے شیشہ نیچے کر کے دیکھا تو ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا، جس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اجنبی کی سرگوشی ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ احمد کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ آدمی حقیقت میں نہیں بلکہ ایک خواب کی مانند ہے۔ احمد کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اجنبی کے چہرے پر ایک غیر فطری بے جان مسکراہٹ تھی جو کسی عام انسان کے چہرے پر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ مسکراہٹ یوں لگ رہی تھی جیسے چہرے پر زبردستی جما دی گئی ہو۔ احمد نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اجنبی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور احمد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ احمد کی آواز کانپ رہی تھی۔ اجنبی کچھ نہیں بولا، صرف اس کی آنکھیں اندھیرے میں جھلملاتی ہوئی احمد کی روح میں اترتی جا رہی تھی۔ احمد کو لگا کہ وہ آنکھیں اس کے وجود کو چھید رہی ہیں، اس کی تمام سوچیں اور جذبات کو اپنے اندر کھینچ رہی ہیں۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اچانک اس اجنبی نے اپنا سرد اور غیر انسانی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کا لمس برف کی طرح سرد تھا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ احمد کے کندھے کو چھوا، احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرے ساتھ چلو۔ اجنبی کی سرگوشی ہوا میں گونجی، جیسے اس نے یہ بات بولی نہ ہو بلکہ ہوا نے خود ہی اس کا پیغام دیا ہو۔ احمد نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کا جسم جیسے بے حس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے پیروں کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ اجنبی کی گرفت سخت ہو گئی اور احمد لاچار سا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پگڈنڈی کی سنسان راہ اب مزید پراسرار ہو گئی تھی۔ قدموں کی آہٹ ہر طرف گونج رہی تھی، جیسے درختوں کے سائے بھی ان کی آمد کے منتظر ہوں۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف کھڑے درخت عجیب و غریب شکلوں میں مڑ چکے تھے اور ان کی شاخیں سانپوں کی مانند لہرا رہی تھیں، جیسے احمد اور اجنبی کو جکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اچانک احمد نے دیکھا کہ زمین پر پڑے سائے حرکت کر رہے تھے۔ وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ اندیکھے وجودوں کے تھے جو درختوں کے بیچ چھپے ہوئے تھے۔
ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی کی ایک جھلک آئی اور وہ سائے اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ ان کے چہرے دھندلائے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں گہرے غار کی طرح تاریک تھیں۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اجنبی کی طرف دیکھا جو اسی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اجنبی کے قدموں کی چاپ غیر انسانی تھی، جیسے وہ زمین پر چلنے والا کوئی عام انسان نہ ہو بلکہ کوئی پرانا بھٹکتا ہوا سایہ ہو۔ احمد کو ہر قدم پر لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کسی خوفناک جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ درختوں کے سائے اب اور قریب آنے لگے تھے اور ان سے عجیب سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ہمیں چھوڑ دو، وہ سرگوشیاں احمد کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کا جسم خوف سے کپکپانے لگا اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ آگے بڑھنے کی ہمت کرتا رہا مگر ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے اس کے نیچے سے کھسک رہی تھی۔ اچانک ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور احمد ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوا میں کسی نامعلوم مخلوق کی ہولناک آوازیں گھوم رہی تھیں۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کا دل دھڑکنے کی رفتار سے زیادہ زور سے کانپ رہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو سکتا تھا۔ پگڈنڈی کے کنارے زمین پر کچھ ہاتھ نظر آئے جو آہستہ آہستہ مٹی سے باہر نکل رہے تھے۔ ان ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور نازک تھیں اور ان پر مٹی اور خون کے دھبے تھے۔ احمد کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ خوف کے مارے چیخنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب میں قید تھا، جیسے ہر چیز غیر معمولی اور بھیانک تھی۔ اجنبی نے اچانک احمد کو گھسیٹ کر پگڈنڈی کے درمیان کھینچ لیا۔ احمد کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اسے لگا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ اجنبی کا چہرہ اب اور قریب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک چمک تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اجنبی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ احمد نے گھبرا کر جواب دینا چاہا مگر اس کی زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک احمد کے جسم میں ایک تیز سرد لہر دوڑ گئی۔ اجنبی نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اس کے جسم میں شدید درد کی لہر ابھر آئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان کسی ناقابل بیان قوت کے زیر اثر چھینی جا رہی ہو۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں دعا مانگنے لگا مگر دعا بھی اس کے ہونٹوں سے ادا نہ ہو سکی۔ اجنبی کا چہرہ اب واضح دکھائی دینے لگا تھا اور احمد کو لگا کہ یہ چہرہ انسانی نہیں بلکہ کسی روحانی مخلوق کا ہے۔ اس کے چہرے پر گہرے زخم اور جلی ہوئی کھال کے نشان تھے اور اس کی آنکھوں سے ایک خوفناک چمک نکل رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اجنبی کی سرگوشی پھر ہوا میں گونجی۔ احمد نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اجنبی کا چہرہ اب بالکل اس کے سامنے تھا اور اس کی غیر انسانی مسکراہٹ احمد کی روح کو منجمد کر رہی تھی۔ احمد نے آخری کوشش کی کہ اپنی زندگی بچا سکے مگر اسے معلوم تھا کہ اب اس کا کوئی بچاؤ نہیں۔ رات کی تاریکی اب اور گہری ہو چکی تھی۔ احمد کا جسم بے جان سا زمین پر گر چکا تھا اور اجنبی اس کے اوپر جھک کر خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ تم ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو، اجنبی کی آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ احمد نے اپنی آخری سانسیں لیں اور اس کے وجود میں ایک آخری لرزش ہوئی۔ جب اس نے آخری بار آنکھیں کھولیں تو وہ خود کو ایک قدیم ویران قبرستان میں لیٹا ہوا پاتا ہے۔ اس کے ارد گرد پرانی قبریں تھیں اور اجنبی کا سایہ دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ احمد اب ہمیشہ کے لیے اس پر اسرار پگڈنڈی کا حصہ بن چکا تھا جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جا سکتا۔